نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے، بلا کو روک لیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی، سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی، اس پر اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے، اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ ذرا سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ لوگوں نے یہ بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار میں، لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی، کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں، ان وباؤں سے بچانا۔ درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے، ما اعرفهم الا بکثرت الصلاۃ علی، جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ یعنی حوض کوثر پر بھی آقا علیہ السلام کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو پہچان لیں گے اور یقیناً اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ السلام کا قرب حاصل ہو تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ خراسان سے ایک شخص بصرہ آیا اور حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے
کہ حضور آپ اس رقم سے بصرہ میں ایک گھر خریدیں، میں مکہ جا رہا ہوں، واپس لوٹوں گا تو اس گھر میں رہوں گا۔ اچھا، اسی دوران جب وہ شخص مکہ چلا گیا تو وہاں لوگوں میں قحط آ گیا، کھانے پینے کو مشکل ہونے لگی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی نے ان 10,000 درہموں سے آٹا خریدا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے رفقا نے کہا حضور، اس بندے نے تو آپ کو پیسے گھر خریدنے کے لیے دیے تھے اور آپ نے لوگوں میں اس رقم کا آٹا خرید کر بانٹ دیا۔ تو آپ نے بڑی کمال کی بات فرمائی، آپ فرماتے میں نے جنت میں اس کے لیے گھر خرید لیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اب جب وہ شخص لوٹا تو اس نے کہا کہ حضور میرا گھر کہاں ہے، میں نے آپ کو رقم دی تھی۔ تو حضرت حبیب اجمی فرماتے کہ میں نے محلات، نہروں اور جنگلات کے ساتھ، درختوں کے ساتھ تمہارے لیے گھر خرید لیا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا حضور مجھے بتائیے، میں اس گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں تمہارے لیے خرید لیا ہے۔ اللہ والوں سے محبت کرنے والا وہ شخص تھا، لڑائی جھگڑا نہ کیا بلکہ خوش ہو گیا، اپنی زوجہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں کہ جو رقم میں نے انہیں دی تھی دنیا میں گھر خریدنے کے لیے، انہوں نے اس کے بدلے میرے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ ان کی زوجہ بھی بڑی نیک خاتون تھی، اللہ والوں سے محبت کرنے والی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، حضرت حبیب اجمی سے لکھوا لو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنت میں گھر خریدا ہے۔ وہ شخص حضرت حبیب اجمی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے جنت میں گھر خریدا ہے، ایسا کیجئے مجھے اس کی کوئی دستاویز دے دیجئے، کوئی لکھ کر دے دیجئے۔ حضرت حبیب اجمی نے قلم اور کاغذ لیا اور کیا لکھا؟ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب اجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ اب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی کی زمان کو یعنی ضمانت کو پورا کر دے۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے کیا کیا، وصیت کر دی کہ جب انتقال ہو تو میرے کفن میں یہ ڈال دینا۔ اس کا انتقال بھی ہو گیا، قبر میں یہ جو رکا تھا یہ ساتھ ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے ناظرین، تو اب ایک اور پیپر اس شخص کی قبر پر رکھا ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حبیب اجمی کے لیے اس مکان سے براءت نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا۔ یہ مکتوب جب حضرت حبیب اجمی کو دکھایا گیا، آپ نے سنبھال کے اپنے پاس رکھا، زاروں کے تار روتے رہے اور فرمایا یہ میرے لیے بھی براءت نامہ ہے، اللہ نے میری بات کو پورا کر دیا، اللہ نے گویا ان کا مان جو ہے، ان کا جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ ناظرین، واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، اللہ والوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے، مگر اس واقعے میں جو بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے رب کریم اس کا اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات خرچ کرتے وقت، راہ خدا میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پیسے میرے جا رہے ہیں، میں کیسے دے دوں؟ مال جب بندے سے دور ہوتا ہے تو ڈیفیکلٹ لگتا ہے، لیکن اگر یہ ذہن بن جائے کہ یہ جا نہیں رہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہے ہیں، کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ کمال کا لطف و کرم ہے کہ بندہ بھی اس کا، بندے کا مال بھی اس کا عطا کیا ہوا، حقیقی مالک بھی وہ ہے، توفیق بھی وہی دیتا ہے، اگر اس کی راہ میں خرچ کریں تو اسے قرض فرماتا ہے۔ علماء نے، مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ لفظ قرض کیوں لایا گیا یہاں پر، تو اس کا بہت خوبصورت جواب مفسرین دیتے ہیں کہ جس طرح بندہ لون دیتے وقت، قرض دیتے وقت یقین رکھتا ہے کہ یہ میرے پیسے واپس آئیں گے، بالکل اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے والا یہ یقین رکھے یہ رقم میری ہے اور مجھے انشاءاللہ آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر ملے گی۔ دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آج یہی میرا موضوع ہے ناظرین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل، صدقے کی برکتیں۔ آج بہت ساری ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ پوری نہیں دے رہے، اپنے اوپر جو فریضہ ہے مال کا وہ ادا نہیں کر رہے، خرچ کرنے میں بخل سے یعنی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں سر پر منڈلا رہی ہیں۔
یاد رکھیے ناظرین، بالخصوص زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے. میل اگر مال میں مل گیا تو مال میلا کر دے گا، اور میل کو آپ نے دور کر دیا تو باقی مال کو ستھرا کر دے گا. اور اس کے فضائل، اس کے کمالات پر ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، کہ بعض اوقات انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیسی جناب یہ جو ہے وہ برکتیں ہیں اس کی. ایک بار حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا. حضرت ملک الموت آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اور اس شخص کو گھور کر دیکھنے لگے. حضرت داؤد علیہ السلام سے آپ کے اس رفیق نے کہا کہ حضور یہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ ملک الموت تھے. کہا مجھے کیوں گھور کر دیکھ رہے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا حضور مجھے حکم ملا ہے کہ 3 دن بعد اس کی روح قبض ہو جائے گی. اس کی زندگی میں 3 دن رہ گئے ہیں. آپ نے اس شخص کو نہ بتایا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ شخص زندہ سلامت آپ کے پاس پھر آیا. 1 مہینہ گزر چکا تھا. ملک الموت سے آپ نے پوچھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ 3 دن باقی ہیں اور موت کا وقت تو مقرر ہے، یہ کیسے ڈیلے ہو گیا؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ حضور بات یہ ہے کہ میں مقررہ وقت پر روح قبض کرنے پہنچا، لیکن اس شخص نے 20 درہم ایک فقیر کو، ایک غریب کو اللہ کی راہ میں دیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا. اس فقیر نے اس کو دعا دی. اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ نے ہر درہم کے بدلے اس کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. گویا اس کی عمر 20 سال بڑھا دی گئی. اور یہ احادیث کا مضمون ہے کہ صدقہ عمر میں اضافہ لاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ 70 برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ میرا یہ ایک خرچ کرنا میرے لیے کتنی ساری برکتیں لائے گا. مگر انسان بعض اوقات لالچ میں آ کر، مال کی محبت میں آ کر خرچ کرنے میں کنجوسی سے، بخل سے کام لیتا ہے. یہ بہت بری عادت ہے. اللہ کو سخی پسند ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سخی جو ہوتا ہے نا ناظرین، سخی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے. سخی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل کنجوس ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، تو اللہ سے دور، بندوں سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب ہم سوچ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں. ذرا سوچیں، ہم ہوٹل میں جائیں، کھانا کھانے جائیں، اپنے لیے شاپنگ کریں، اس وقت جتنا چاہے خرچ ہو جائے، مگر راہ خدا میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت ہم اول تو خرچ کرتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور خرچ کرتے بھی ہیں تو جو مال ہمارے کام کا نہیں ہوتا، کپڑے بچ جائیں، پھٹ جائیں، چپل پرانے ہو جائیں، کھانا ہمارے گھر میں بچ جائے، پھر ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یاد آتا ہے. اپنے لیے ایسا خرچ کرتے ہیں کیا؟ اپنی ذات پر یہ چیزیں ہم پسند کرتے ہیں؟ غور کیجئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت گھٹیا مال، اللہ ہی نے تو دیا ہے مجھے اور آپ کو، پھر ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ دل کھول کر اچھے طریقے سے اوپن ہارٹڈلی خرچ ہونا چاہیے. بلکہ سچی بات یہ ناظرین، اللہ نے اگر توفیق دی ہے نا، اگر زکوٰۃ دینے کا موقع آئے، صدقہ دینے کا موقع آئے، سچ بتاؤں بندہ خرچ بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. جو میرے پاس مانگنے آیا ہے وہ میں بھی ہو سکتا تھا، مگر مجھے اللہ نے دینے والا بنایا. تو اب سوچئے ناظرین کہ ہم تو صدقہ بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں کہ مالک تو نے یہ دن دکھایا کہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، زکوٰۃ لینے والا نہیں. میں صدقہ کرنے والا ہوں، میں صدقہ لینے والا نہیں. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے. لیکن پھر بھی دل پر بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ مال ہی اللہ کا. اور یہ قرآن پاک کی جو آیت ہم نے سنی ہے نا، یہ کمال کی آیت ہے، یہ قرض ہے، یہ ڈپازٹ ہو رہا ہے. میں ایک اور حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. ہم یہ تو چاہتے نا ہمارا مال سیکیور ہو جائے. اللہ فرما رہا ہے میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں اس دن تجھے لوٹاؤں گا
जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी. इट मीन्स वॉट एवर, जो भी हम स्पेंड कर रहे हैं राह खुदा में, जो भी खर्च कर रहे हैं, तो जमा हो रहा है. कहां के लिए? उस दिन के लिए जिस दिन हम परेशान होंगे, हमें जरूरत होगी नेकियों की, और ये खर्च किया हुआ काम आएगा. नबी पाक तो जो फरमाए वो हक है, मगर इस हदीस को जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कसम उठाकर इरशाद फरमाया कि मैं कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता. अब आप सोच लीजिए, नबी पाक कसम उठा रहे, तो डेफिनेटली इट्स फाइनल नाउ कि जब भी अल्लाह की राह में आप खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह माल में इजाफा ही होना है, कम नहीं होना. बस वो दिल चाहिए, बेदिली के साथ, बोझ के साथ कि यार ज़कात फर्ज हो गई, अब तो देनी ही पड़ेगी. ये नहीं. माइंडसेट कैसा होना चाहिए? एक खूबसूरत, निहायत खूबसूरत हदीस है पाक. यकीन करें, मैंने जितनी बार इस हदीस को पढ़ा है, जितनी बार बयान किया है, वो कहते ना ईमान ताजा हो जाता है. हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राविया हैं कि अहले बैत ने बकरी ज़िबा की, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, उसमें से क्या बचा? बकरी काट कर डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा. सुनिएगा नाज़रीन, हदीस का मजमून है कि ए आयशा, क्या बचा? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि हुजूर, कांधे के सिवा कुछ नहीं बचा, यानी बकरी के कांधे का गोश्त बचा है, बाकी सब बांट दिया है, तो हुजूर कांधे के सिवा कुछ नहीं बचा. अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, ए आयशा, कांधे के सिवा सब बच गया है. यानी कंधे का गोश्त जो बच गया ना, उसके सिवा जो तुमने बांटा है ना, असल वही बचा है. बात समझ आई नाज़रीन? यानी जो बट गया है वही बच गया है, जो लोगों को दे दिया है वही तो हमारे लिए बचा है ना, आखिरत के लिए. बात है समझ की. हम समझते जो मेरे पास है वो बच गया है, नहीं. तो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है वो बच गया है. जो अल्लाह की राह में हमने खर्च किया, किसी गरीब की मदद की, किसी रिश्तेदार की मदद की, अल्लाह के नाम पर कोई नेकी का काम किया, ज़कात दी, सदका दिया, खैरात दी, ये बच रहा है, ये जमा हो रहा है, और उस अमीन, उस करीम के दरबार में जमा हो रहा है जो अमानतों को जाया नहीं फरमाता. अल्लाह करीम है, हमारे एक एक अमल को देख रहा है, और वो जरूर अच्छी नीयत से किए गए सदके का सवाब अपने दरबार से बेशबहा अता फरमाएगा, हमारी इमेजिनेशन से ज्यादा अता फरमाएगा. आगे सुनिए हदीस पाक. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए आयशा, आग से बचो, अगरचे खजूर के एक टुकड़े के जरिए ये भूखे के लिए सैरी के बराबर है. एक खजूर भी सदका करे ना, इसका भी अजर है, और ये जहन्नम की आग से बचाने वाला सदका है. असल में एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं जब भी इस तरह की सदका और खैरात की, सखावत की बात होती है, तो बहुत सारे नाजरीन वो होंगे जो समझेंगे कि ये अमीरों का काम है, गरीब आदमी क्या करे, हमारा काम तो लेना है, मांगना है, देना तो नहीं है. ये बड़ा मिसकंसेप्शन है. याद रखिए नाज़रीन, सदका थोड़ा भी हो ना, अल्लाह उसे भी पसंद फरमाता है. अल्लाह की बारगाह में दिल देखे जाते हैं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी. एक हदीस पाक से ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसका मजमून है, एक दिरहम 1,00,000 दिरहम से आगे बढ़ गया. सहाबा किराम ने की, हुजूर 1 लाख से कैसे बढ़ गया? प्यारे आका फरमाते हैं, एक शख्स था जिसके पास लाखों दिरहम थे, उसने 1 लाख अल्लाह की राह में सदका किया, और एक दूसरा शख्स था जिसके पास एक ही था, उसने वही अल्लाह की राह में सदका कर दिया. बताइए ना, बड़ा सखी कौन है? जी नाजरीन, आपसे पूछ रहा हूं, 1 दिरहम देने वाला या लाख दिरहम देने वाला? 1 रुपया सदका करने वाला या लाख सदका करने वाला? उसके पास लाखों में से उसने लाख दिया था, इसके पास तो था ही एक, उसने वही सदका कर दिया. अल्लाह की बारगाह में दिल देखे जाते हैं. अगर सिद्क के दिल के साथ थोड़ा भी खर्च किया जाए, मगर अल्लाह की रजा मकसूद हो, अल्लाह से लौ लगी हुई हो, खुश दिली के साथ हो, क्या मालूम अल्लाह उसके बदले जन्नत के खजाने अता फरमा दे. तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं, ये अल्लाह से कारोबार है. मैं एक और मशवरा देना चाहता हूं, जो परेशान हैं, जो मुसीबत ज़दा हैं, जो किसी डिफिकल्टी में हैं, कर्जे में हैं, आप ज्यादा सदका कीजिए. आप कहेंगे जनाब पैसे ही थोड़े हैं, कहां से सदका करूं? जो है उसमें से हिस्सा निकाल कर कीजिए. ये अल्लाह से कारोबार है, ये इंशाअल्लाह मल्टीप्लाई होकर वापस मिलेगा. मुझे एक वाकया याद आ गया. एक बार
بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی میرے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرا جبہ میرا کرتا لے جاؤ، جا کے بازار میں بیچ دو۔ سوچئے میرے وہ بھائی غور سے سنیں، میری وہ بہنیں غور سے سنیں کہ جن کے گھر میں تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے تو شکوے شکایات واویلا نہیں، بی بی فاطمہ ہیں، خاتون جنت ہیں، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں، مگر آپ کہتی ہیں کہ اے علی کھانے کو کچھ نہیں، میرے کپڑے لے جاؤ، یہ بیچ کر کچھ اناج لے آؤ۔ حسنین بھوکے ہیں، مولا علی بازار میں جاتے ہیں، 6 درہم کا ایک جو لباس ہے وہ بیچتے ہیں۔ ابھی آٹا لینے اناج لینے دکان پر جاتے ہیں تو ایک فقیر آ کر عرض کرتا ہے کہ اے علی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ لاکھوں روپے تصویریں کھچوا کر دینا سخاوت نہیں، دل دیکھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ مولا علی کے پاس 6 ہی درہم تھے، بچے گھر پہ بھوکے ہیں، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہی 6 درہم اٹھائے فقیر کو دے دیے، نتھنگ ایلس، کچھ نہیں ہے۔ اب تھوڑا آگے جاتے تو ایک اعرابی آ کر کہتا ہے اے ابو الحسن، اے علی اونٹنی خریدو گے؟ تو آپ نے کہا پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، کب بعد میں دے دینا۔ مولا علی نے سوال کیا کتنے کی دیں گے؟ کہا 100 درہم کی۔ 100 درہم میں خرید لی۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک اور اعرابی ملا، کہا اے ابو الحسن یہ اونٹنی بیچیں گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو اس نے سوال کیا کتنے کی لی ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے 100 کی لی ہے۔ ایگزیکٹلی وہی ریٹ بتا دیا جس پہ خریدی تھی۔ بہت سارے کاروباری مجھے سن رہے ہیں، آج ایک بڑا عجیب سا جھوٹ کا کانسیپٹ ہے کہ میری تو خرید ہی اتنے کی ہے۔ جب مارکیٹ میں جائیں کہیں بھائی پیسے کم کر دو تو بندہ کہتے نہیں میں نے تو 100 روپے کی خریدی، آپ کو کیسے 90 روپے کی دے دوں؟ لیکن مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آیا کہ جس کی 100 روپے کی خرید ہے تھوڑی کوشش کرو تو 80 روپے میں دے دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے 100 کی خریدی ہے۔ تو وہ عرابی کہتا ہے اے علی 160 کی دو گے؟ آپ نے کہا جی بالکل دیں گے۔ 160 درہم لے لیے۔ تھوڑا آگے گئے تو وہی پہلے اونٹنی بیچنے والا عرابی آیا، کہا علی اونٹنی کہاں گئی؟ کہا بیچ دی۔ کہا میرے پیسے مجھے دے دیں۔ مولا علی نے 100 اس کو دے دیے، اناج بھی خریدا، خوشی خوشی گھر گئے تو بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اے علی میرا لباس 60 درہم کا بک گیا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میں نے اللہ سے سودا کیا، اللہ سے کاروبار کیا، میں نے 6 درہم راہ خدا میں خرچ کیے، اللہ نے 60 درہم عطا فرما دیے، 1:10 ملٹیپلائی ہو کر مل گئے۔ یہ توکل، یہ صدقے کا شوق، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہاں تو لوگ رقم خرچ بھی کرتے ہیں، پھر جتلاتے بھی ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ ایسا نہ کریں، خرچ کریں مگر اللہ کی رضا کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں اس کا اجر کتنا ہے۔ احسان نہ جتائیں، رقم دے کر جو احسان جتاتے ہیں نا ناظرین، وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، وہ اپنی نیکی بھی برباد کر رہے ہیں، صدقہ بھی کیا اور جتا کر دل بھی توڑ دیا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ صدقہ ہی بیکار ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال صدقے کے بے شمار فضائل ہیں، کوشش کیا کرے رب روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے رہیں، انشاءاللہ اتنا کام آئے گا، اتنی خوشی نصیب ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک اور حدیث پاک سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی۔ صدقہ برائیوں کو یوں مٹا دیتا ہے، کوتاہیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اچھا ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے کہ بلا اترتی ہے، انسان کے اوپر بلا اتر رہی ہوتی ہے، جب وہ صدقہ دیتا ہے نا تو صدقہ بلا کو روک دیتا ہے، انٹرسپٹ کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں، بلائیں، ناگہانی آفتیں ہم سے دور رہیں، بیماریاں اچانک نہ ہو جائیں، خیرات صدقہ کرتے رہا کرو۔ کسی غریب کا علاج اس نیت سے کرا دو کہ اللہ مجھے بیماریوں سے بچائے، کسی غریب کو اس لیے کھانا کھلا دو کہ اللہ مجھے بھوک سے بچائے، کسی کا قرض اس نیت سے اتار دو کہ اللہ مجھے مقروض ہونے سے بچائے۔ بڑا کریم ہے وہ، بندوں پر مدد کرنے والوں کی خوب مدد فرماتا ہے۔ کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں اور زکوٰۃ پوری ادا کریں، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ مال کا یوں سمجھیے عذاب، اسی مال کو عذاب بنا دیتی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال برکت والا ہو، رحمت والا، تو صدقہ، خیرات اور بالخصوص زکوٰۃ جو ہے وہ پوری ادا کیا کریں۔ ناظرین، ایک اور خوبصورت بات، کہاں فضیلت کیسی کیسی بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یعنی جو مسلمان صدقہ خیرات کرتے ہیں، قیامت کے دن یہی صدقہ شیڈو بن جائے گا، سایہ بن جائے گا ان کے سروں پر۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا۔ اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی۔ بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً، اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں تو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب وہ نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے۔ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی،
حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1,00,000 روپے مل جائیں گے. نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوئی لاکھوں صدقہ کرے اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے. یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے. اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا. اللہ نے تھوڑے دیے ہیں، تھوڑے خرچ کرتے رہو. جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ رب کریم تمہارا ملٹی پلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا.